یہ اہل جنون بتلائیں گے کیا ہم نے دیا ہے علم کو۔ محترم حضرات، قوموں کا عروج و زوال اور ترقی و تنزلی کوئی نئی چیز نہیں۔ اس کرۂ ارض پر کتنی قومیں ظہور پذیر ہوئیں اور گمنامی کے عمیق کھنڈرات میں چلی گئیں اور ان کا نام و نشان تک باقی نہ رہا۔ پھر جب 1800 میں ہندوستان میں انگریز کی آمد ہوئی اور رفتہ رفتہ وہ اپنی شاہکانہ اور عیارانہ چالوں سے یہاں کے مالک بن بیٹھے اور ہندوستانیوں پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے جانے لگے اور ان کا خون پسینے سے بھی ارزاں ہونے لگا، تو ایسے نازک وقت میں سب سے پہلے علم جہاد بلند کرنے والے اور آزادی ہند کی خاطر اپنے بچوں کو یتیم، بیویوں کو بیوہ کرنے والے مسلمان تھے۔ لیکن آج بڑے زور و شور کے ساتھ اطراف ملک میں یہ آواز گونج رہی ہے اور یہ صدا لگائی جا رہی ہے کہ آزادی ہند کی لڑائی صرف ہندوؤں نے لڑی ہے، لہذا ہندوستان ہندو راشٹر ہے۔ اس لیے آج کبھی RSS، بجرنگ دل اور شیو سینا جیسی تنظیمیں مسلمانوں کے خلاف زیر افزاری کرتی نظر آ رہی ہے اور اپنی بے لگام زبان سے مسلمانوں کو غیر ملکی ثابت کرنے کی ناروا کوشش کرتی ہے۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں حکومت سے کہ بتاؤ، جب ہندوستان کی سرزمین پر انگریز کا تسلط ہوا اور جب ہندوستان کی ماں کا ستر کھوٹا جا رہا تھا، خوبصورت عمارتوں کو مسمار کیا جا رہا تھا، عزت و آبرو کو پیروں تلے کچلا اور رودا جا رہا تھا، وہ کون تھا جو اس ملک کی عزت بچانے کے لیے اپنا لہو بہا رہا تھا؟ آج تم ہم سے سرد وفا مانگتے ہو اور سورج سے زیادہ روشن تحریک آزادی میں ہمارے کردار کو مسکوک نگاہوں سے دیکھتے ہو، تو سنو، ہم ملک کے رکھوالے اور محافظ ہیں۔ احسان فراموش تم ہو کہ آزادی کی پرسکون فضائیں ہم نے دی ہیں، اور دیکھو اپنے ماضی کو، جب تم انگریز کے چنگل میں جکڑے ہوئے تھے، سانس لینے کی تم کو مہلت نہ تھی، تو اس وقت اس ملک کی گود میں پرورش پانے والا کوئی مائی کا لال اتنی جرأت نہیں کر سکتا تھا جو انگریز کی حکومت کو للکار کر سکے اور دنیا کی سپر پاور طاقت کا مقابلہ کرنے کے لیے آواز اٹھا سکے۔ دیکھو، ہماری بے باکی کو سب سے پہلے جس نے آواز اٹھائی وہ شہر دل انسان، خدا ترس انسانیت کا مسیحا، شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کا فرزند شاہ عبد العزیز تھا۔ شاہ عبد العزیز کی آواز کیا تھی؟ وہ آواز یہ تھی کہ انگریز کے خلاف جہاد کیا جائے اور ملک ہندوستان کو آزاد کیا جائے۔ شاہ عبد العزیز کا یہ فتویٰ انگریز کے لیے خطرناک پیغام تھا، جنہوں نے انگریز کو بے چین کر دیا تھا۔ اسی آواز کے سہارے علماء ہند اور خاص طور پر علماء دیوبند اپنے سر سے کفن باندھ کر میدان میں نکل پڑے۔ پھر تاریخ نے دیکھا کہ علماء کو توپ پہ منہ پر باندھ کر گولا داغ دیا جاتا۔ رب کی قسم، علماء کرام کے گوشت کے لکڑے اڑ گئے اور فضائے آسمانی خون سے رنگین ہو گئی۔ علماء کو دہتے انگاروں میں ڈالا گیا اور ان کو بھون دیا گیا اور یوں کہا گیا کہ مولویوں، تم صرف ایک بار یوں کہہ دو کہ ہم 1857 کی جنگ میں شریک نہیں تھے، ابھی چھوڑ دیا جائے گا، لیکن رب کی قسم سارے علماء آگ میں پک گئے، لیکن ایک نے بھی انگریز کے سامنے گردن نہیں جھکائی۔ عزیزان ملت اور نوجوانان اسلام، اتنی شدید قربانیوں کے بعد ہندوستان آزاد ہوا۔ اگر یوں کہوں کہ علماء کے خون سے سرزمین ہند کو دھویا گیا تو مبالغہ نہیں ہوگا۔ کہیں سید احمد شہید بریلوی، کہیں سید احمد شہید اپنے خون کا نذرانہ پیش کرتے دکھائی دیں گے، تو کسی محاذ پر شاہ اسماعیل شہید اپنے خون سے بالا کوٹ کے پہاڑوں کو رنگین کرتے دکھائی دیں گے، کہیں حاجی امداد اللہ مہاجر مکی اور حافظ سامی شہید سرخیل ہوتے دکھائی دیں گے۔ یاد رکھو، یہ وہی شیخ الہند جنہوں نے انگریز کے خلاف ایک عالمگیر تحریک چلائی تھی کہ عقل انسانی حیران و سجدہ رہ گئی، جسے تاریخ میں تحریک ریشمی رومال کے نام سے جانا جاتا ہے۔ الغرض مختصر یہ کہ اگر جنگ آزادی میں علماء کرام حصہ نہ لیتے تو یہ ہندوستان کبھی بھی آزاد نہ ہوتا۔ لیکن میرے دوستو، بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ کل ہمارے اسلاف نے اپنا خون پسینے کی طرح بہا کر آزادی جیسی نعمت حاصل کی تھی، لیکن آج ہمارے ساتھ کیا ظلم و ستم ہو رہا ہے وہ روزہ ریشن کی طرح آیا ہے۔ لہٰذا میں پوچھنا چاہتا ہوں ان تعصب پرستوں سے، ان فرقہ پرستوں سے، ان آزادی کا نام لینے والوں سے، کیا آزادی اسی کا نام ہے جو چاہے مدارس میں پابندی لگا دے، جو چاہے قرآن میں تحریف کا مطالبہ کرے؟ کیا آزادی اسی کا نام ہے کہ ہمیں دہشت گرد قرار دیا جائے؟ تو یاد رکھیے کہ ایسی آزادی پر ہم کل بھی لعنت بھیجتے تھے، آج بھی لعنت بھیجتے ہیں، کیونکہ ہمیں آزادی چاہیے، رب کے نظام کی آزادی، نبی کے